اچھا ناصر صاحب یہ نہیں سمجھ آئی، ایک طرف چیف جسٹس یہ کلیئرٹی دیتے ہیں کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، اٹ از ناٹ فار اینی ون، ناٹ فار اینی اسپیسیفک پرپز، دوسری جانب پھر ساتھ ہی کہتے ہیں یہ کیس ہم نے 11 جنوری تک ختم کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف ہی ڈسکوالیفائی ہے لائف ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ میں ایک اور بڑا کیس نااہلی سے متعلق. نااہلی کی مدت کا تعین 5 سال ہوگا یا یہ تاحیات ہوگی، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سپریم کورٹ نے ٹائم لائن دے دی ہے کہ 11 جنوری سے پہلے یہ کیس ختم کریں گے. نواز شریف جہانگیر ترین کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگا. اس سارے معاملے میں ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیس کی ڈائریکشنز کو بتاتے ہیں کہ کس طرف کیس جائے گا، اور دوسرا ایک اور چیز کو بھی طے کرتے ہیں کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مائنڈ یہ ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ختم کی جائے. ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈان نیوز پیپر میں لکھتے ہیں. سپریم کورٹ کی جتنی سٹوریز ڈان نیوز پیپر میں آپ پڑھتے ہیں ناصر صاحب دیتے ہیں، کوئی جانا پہچانا نام. ناصر صاحب آج اس کیس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے، جسٹس منصور نے ایک رائے دی ہے کہ کیا سمپل میجورٹی کے ساتھ، جب آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف بھی نہیں تھی اور جس طرح سے قانون سازی کی گئی 5 سال کے لیے، ہم اوور رائڈ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو جبکہ آئین میں اس کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی عدالت کے اندر، اور اس بات پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، جسٹس منصور صاحب تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آئین میں اس کی مدت نہیں ہے، لیکن اصل میں اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ کوالیفیکیشن کو ڈیل کرتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کی یہ کوالیفیکیشن ہوگی کہ اگر یہ کوالیفائی کرتا ہے تو وہ نامینیشن پیپر فائل کرے گا یا اور پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے گا. لیکن ساتھ ہی آرٹیکل 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کو ڈیل کرتا ہے. لیکن آرٹیکل 62(1)(f) میں تو یہ سمیع اللہ بلوچ جو کیس آیا تھا اس میں تو ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے گئے پارلیمنٹیرینز کے. اگر وہ مس ریپرزنٹیشن کرتے ہیں یا نامینیشن پیپرز میں کوئی ان سے سرین یا غلطی ہو جاتی ہے جو بھی ہے وہ تو چلے گئے. لیکن اگر وہی صاحب اگر کوئی مرڈر کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے یا جو ملک کی سالمیت کے خلاف کسی معاملات میں آتے ہیں تو وہ 5 سال میں واپس آ جائیں گے اور پارلیمنٹ کے لیے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ اصل میں بیسیکلی وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں تاکہ اس کا جواب آئے. سب سے اہم سوال اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے تو وہ تو ہے نااہل 5 سال کے لیے، لیکن کسی نے جھوٹ بولا، کاغذات نامزدگی چھپائے ہیں، وہ تاحیات نااہل ہے. تو اس جسٹس منصور علی شاہ کے اس سوال کا کیا جواب دیا گیا؟ نہیں، وہ تو ججز نے اس میں بہت سارے اور بھی کوشچنس کیے نا، جیسے اسلام کا کنسیپٹ بھی ہے جس میں آپ توبہ کا بھی ایک ریپنٹنس، آپ توبہ اگر کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہی یہ سوال کیا کہ ایک شخص ہے، اس کو مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوالیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 62 میں کہ اگر وہ اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تو وہ نہیں الیکشن لڑ سکتا. لیکن وہ بعد میں کہتا ہے کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، تو میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس مذہب کی اور پھر اسلام عالم بن جاتا ہے یا سینٹ بن جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے گناہگار ہی رہے گا؟ گناہگار کے تو یہ کہنے کا. اور پھر یہ سمیع اللہ بلوچ کا جو ججمنٹ ہے جس میں لائف بین دیا گیا ہے اس میں بھی ریپنٹنس کا ذکر ہے لیکن اس کو ایلیبریٹ نہیں کیا گیا. تو یہ بینچ کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی جائے اور اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا جائے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جی. تو لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن آپ معاف نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کورٹ ہمیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے بیسکلی ڈالی گئی ہے، اٹس فالٹی. آپ اسے فالٹ کے زمرے میں لا سکتے ہیں کہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ اس طرف جا رہی ہے. تھوڑا بہت آج ہمیں اس چیز کی عدالت کی آبزرویشن سے بھی آگاہی ہوئی ہے. دیکھیں، اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے نا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی تھی سمیع اللہ بلوچ میں جس میں انہوں نے لائف ٹرم بین دیا تھا. پھر وہی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو بعد میں چیف جسٹس فیصل واڈا کا جب کیس آیا وہ بھی مس ریپرزنٹیشن کا تھا اور ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے اپنی ڈیول نیشنلٹی چھپائی ہے امریکہ کی یہ وہ، اور تو وہ اس پہ انہوں نے ڈفرینٹ ویو لیا اور اس پہ یہ کلیئر لکھا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں سمجھی جائے گی اور یہ کہ الیکشن حصہ لے سکیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جج وہی ہیں
لیکن ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, ہاں. اوپینین ڈفرینٹ ہے دو مختلف کیسز میں. اور ایک جگہ کسی جگہ انہوں نے یہ ایک دفعہ کسی کیس میں آبزرویشن بھی دی تھی کہ یہ بہت زیادہ ہارش پنشمنٹ ہے لائف ٹائم, یہ انہوں نے خود بھی آبزرویشن دی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ناؤ ایک چیف جسٹس نے آج جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے بھی ایک بات کی ہے کہ وہ جو ججز خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لائف ٹائم ہونی چاہیے, ان کے حوالے سے بھی سوال ہونا چاہیے وہ کتنے انسان ہے. دیکھیے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا تو ٹیسٹ انہوں نے بہت سخت کر دیا, لیکن اپنے لیے نہیں ہے. تو اور دوسری ایک اور بھی اس میں مزے کی بات ہے کہ وہ مختوم علی خان صاحب نے جب یہ بتایا کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں 62(1)F اور 63(M), یہ جو ایڈیشن ہے یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آئی ہیں تھرو پریزیڈنشیل آرڈر. تو مطلب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے, یہ پریزیڈنشیل آرڈر کے ذریعے انسرٹ ہوئی ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے آئین کو تباہ کر دیا وہ تو اپنے آپ کو سیگیشیس کہہ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے اتنی سخت قسم کی کرائٹیریا لگا دیا پارلیمنٹیرینز کے لیے جو الیکشن لڑکے آتے ہیں. یعنی ایک طرف جنہوں نے آئین توڑا انہوں نے سیاستدانوں کے لیے وہ جو ہے کرائٹیریا رکھ دیا جس کے ذریعے آنا بہت مشکل ہے. اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو الیکشن کے اہل ہونے کی کرائٹیریا ہے اس پہ تو اگر آج قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بڑا کلیئر اندیا ہے, اور وہ یہ جو لائف ٹائم آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ریورس کرنے لگے. اچھا ناصر صاحب یہ نہیں سمجھ آئی, ایک طرف چیف جسٹس یہ کلیئرٹی دیتے ہیں کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے, اٹ از ناٹ فار اینی ون, ناٹ فار اینی اسپیسیفک پرپز. دوسری جانب پر ساتھ ہی کہتے ہیں یہ کیس ہم نے 11 جنوری تک ختم کرنا ہے. تو اس میں کوئی چیف جسٹس اون کر لیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں. نہیں دیکھیں وہ 11 جنوری کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ الیکشن پروسیس آپ کو پتہ ہے گیر اپ ہو گیا پورا ملک الیکشن کے لیے, اور اب سب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف ہی ڈسکوالیفائی ہے لائف ٹائم. بہرحال وہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت آپ کو پتہ ہے اندھاتن قسم کی تنقید ہوتی ہے, اور وہ تو اندھے واہی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ افیکٹ تو ہر بندہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن میں کلیئرٹی تو آئے گی, سوری الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں, الیکشن میں کلیئرٹی تو آئے گی نا کہ کون بندہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. یعنی ناصر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اینڈ جہانگیر ترین صاحب ول اگین پارٹیسپیٹ ان الیکشن. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے, اینڈ وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے ان کی وہ 5 سال ہی برقرار رہے گی. لیکن اس میں ناصر صاحب ایک بڑا اہم سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ جو آپ کے آئین میں جس چیز کا نہیں لکھا, فار ایگزامپل نااہلی کی مدت کا نہیں لکھا, کیا قانون سازی جو سمپل میجورٹی کے ساتھ ہو, جو جس میں آپ اوور رائڈ کر آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو جائے گا, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک قانون پاس کیا گیا ہے جو کہ افیکٹ یہ دے رہا ہے کہ جو آئین کو انٹرپریٹیشن کا افیکٹ دے رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے, آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے. آج مخدوم علی خان صاحب نے الجہاد ٹرسٹ اور اس کے علاوہ سمیع اللہ بلوچ میں بھی یہ جو ججمنٹ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کنفلکٹ آ جائے کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے, پرسٹین کانسٹیٹیوشن جو جس میں کسی ڈکٹیٹر نے امینڈمنٹ نہیں کی ہے, وہ کیا کہتا ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن جس کو امینڈمنٹ کی جا سکی ہے ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے, تو وہ کیا کہتا ہے. تو اس صورت میں پریویل کرے گا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے. تو اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں 62(1)F میں یہ نہیں لکھا ہوا. اچھا بڑی انٹرسٹنگلی ناظرین, یہ جو آئی تھی 62(1)F والی جو شکیں جو صادق اور امین والی ہیں, یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں آئی تھی, اور ضیاء الحق صاحب نے یہ پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو کی تھی. اور جب یہ بات ہوئی کہ کیا یہ سمپل میجورٹی سے ہو سکتا ہے, تو اس ٹائم یہ بات بھی ہوئی کہ بھائی یہ تو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں, اوریجنل کانسٹیٹیوشن تو ہمارا صادق اور امین والی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں تھا, یہ ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی, اس کے بعد یہ آئین کا حصہ بنا دی گئی. جبکہ آپ اوریجنیلٹی پہ اگر جانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو یہ نکلے گا, تو آپ کو اسی اوریجنل کانسٹیٹیوشن پہ جانا ہوگا جو کہ 1973 میں دیا گیا, جس میں یہ صادق اور امین کی کلاس نہیں تھی.